اور مریم نو میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا. شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں, ان لیڈروں کو دیکھے. بلاول نے 10 پوائنٹ دیے, بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی, میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گان, وہ از اے ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا, تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لی ہے, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگ موجود تھے, پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ, تو فل بینچ بناؤ, پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں, یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ لیکن وزارت صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور گوشت صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر 2 گروپ ہے, ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ کا ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے, اس کا کیا, لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے, ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیر آئی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی کے لیے, کنسٹیٹیوشن کے لیے, اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے, تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک کوشچن کریں تاکہ سمجھ دیکھیں بالکل یہ توہین, انہوں نے سوال کیا, ایک منٹ, یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا, یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے, دھکے مارے ہیں, سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لیا, اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں, بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ دوسرے جاوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بکلا کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے ایک بڑی تعداد سامنے آئی ہے, ٹکٹ جاری کیے گئے, وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا, تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں, دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے, اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹی ہم بنی ہے, پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے, ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے, ریجنل پریزیڈنٹ سے, پھر ہماری کمیٹی نے, کور کمیٹی نے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز, وہ ابھی تک کارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے, پڑھ سکے. بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تارولی ہم نے دیکھا, انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے, کلیئر ہوگا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے 3 MP کے تحت. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا. تو ڈاکٹر مزاری, شہریار افریدی, علی محمد خان, متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے, اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے, لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. یس, کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا, بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کرے. دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے, اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حبس بے جا میں رکھا گیا. یہ
बेजा में आता है तो इसलिए ये जरूरी था। ये कहिएगा कि शेख क्या जवाब देंगे? और कोच सबसे मेरा सवाल है कि सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर दो ग्रुप है, एक शेख अफजल साहब का है और एक शेख शाहीन का है। आप किस ग्रुप में हैं? देखिए वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है देखो अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है, वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह पीटीआई की पजीर आई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी कराते हैं। साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारेंगे, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर एक क्वेश्चन करें ताकि समझ देखिए बिल्कुल ये तौहीन इन्होंने सवाल किया एक मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है, अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल लिया, और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सरीहन तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। साहब ये बताएं कि दूसरे जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि पीटीआई की जानिब से जो बुकला को कागजात नामजद की जमा कराने के बाद एक बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है, हमारी कमेटियां बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारी लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स है, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स वो अभी तक कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, पढ़ सके, बहुत सख्त हाथ में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में, तो बड़ा तारोली हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे, क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, 3 MPU के तहत उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का, तो डॉक्टर मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो देखिए डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूं डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे को डिटेन करें। देखो आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कॉर्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है, कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहां हिफ्ज़ बेजा में रखा गया, ये बेजा में आता है तो इसलिए ये जरूरी था। ये कहिएगा कि शेख